करप्शन का एलिमेंट क्यों खत्म नहीं होता? तफ्तीशी क्यों पैसे लेता है? लालच एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान, किसी का जायज़ काम करना भी, उसको भी आपको स्वाब और लेते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी तफ्तीशी ऐसा हो, 8-10 होंगे जो नहीं लेते होंगे, बाकी सब पैसे और हर काम के पैसे। आप चले जाएं, आपने बदही हैं, आपसे अलहदा ले लेंगे, मुलजम से अलहदा। वो मुलजम डरता हो इसीलिए दे देता कि यार मेरे साथ चले अच्छे तरीके से सिर्फ पेश है। लेकिन उसमें पूरा हो जाता है मामला सारा। वो मैं कह रहा हूँ वही, अगर हम जब नियत ही ना होगी, बिल्कुल सही। जब सुबह सोच के घर से ये निकलना है कि यार ये पैसे किससे लेने। ज़िम्नियाँ लिखने का भी अभी, क्योंकि कल बाहर से लोग लिखवाते हैं, ये भी एक है, ये खुद हालांकि लिखनी चाहिए ज़िम्नियाँ। वो रखे हुए साथ अब भी इन्होंने साथ लिखारू जिन्हें कहते हैं दूसरी ज़बान से, अब भी रखे हुए हैं सारी ज़िंदगियों को। एंड पे जो कंक्लूजन निकलता है वो चाहिए। इसका मतलब है कि ज़िम्नी में एक मतलब मेजर चीज़ है, फिर इसका मतलब जितनी इंपॉर्टेंट है वो तो फिर आइए को खुद लिखना चाहिए। बस अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस अफसर शेख हमाद अख्तर साहब। पुलिस के बारे में इनसे हम बड़ी चीज़ें जानते हैं और पहले भी कई टॉपिक्स पे बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कि तफ्तीशी जो है वो करप्शन क्यों करता है, यानी तफ्तीशी पैसे क्यों लेता है, मुद्दई से हो या मुलजिम से हो, उसका क्या वजह है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और बाकी तमाम चीज़ें, और करप्शन क्यों पुलिस में ख़त्म नहीं हो सकती, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सर पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप माशाल्लाह 40 साल पुलिस में आपने गुजारे और हर की पोस्ट पे आप रहे हैं, तो ये करप्शन का एलिमेंट क्यों ख़त्म नहीं होता? तफ्तीशी क्यों पैसे लेता है? देखिए, ये लालच एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर है। कुछ तो इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यार चले मैं अब इस महकमे में हूँ कि ये तो वैसे ही नेकी है। किसी का जायज़ काम करना भी, उसका भी आपको स्वाब है। जायज़ तो हम मतलब कर ही नहीं सकते, लेकिन जायज़ करना भी ना, और जायज़ के लिए भी हम पैसे मांगते हैं और लेते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी तफ्तीशी ऐसा हो, मे बी के पूरे लाहौर में कोई 8-10 होंगे जो नहीं लेते होंगे, बाकी सब पैसे लेते हैं और हर काम के पैसे लेते हैं। आप चले जाएं, आपने मदही हैं, आपसे अलहदा ले लेंगे, मुलजम से अलहदा। वो मुलजम डरता हो इसीलिए दे देता कि यार मेरे साथ चले अच्छे तरीके से सिर्फ पेश आ जाए, सिर्फ इस बात के सिर्फ पैसे इस बात के पैसे कि मेरे साथ रवैया ठीक मेरे नहीं। साथ रवैया तो ठीक रहे, चले जो मैंने किया वो तो मैं भुगत लूँगा, लेकिन मेरे साथ रवैया तो ठीक रहे, जाते मुझे कोई ना कोई ऐसी लूज टॉक ना हो मेरे साथ, या मुझे चतरौल बेइज्जत ना ना करें। किया जाए। तो इस चीज़ के भी पैसे और हर चीज़ के पैसे। तो ये आप इनको हालांकि इन्वेस्टिगेशन में तो फंड भी मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। पहले शुरू में मैं मतलब बतौर ऐसे कोयटे भी गया हूँ रेड करने, कराची भी गया हूँ, मीरन शाह भी गया हूँ, पेशावर भी गया हूँ रिकवरी के लिए, और अपने पास ही सारा कुछ करके आए हैं, कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इनको ये भी सहूलत है कि इनको तफ्तीशों के पैसे भी मिलते हैं और सहूलतें भी बड़ी, इनकी ड्यूटी कोई नहीं लगती। लेकिन वो पैसे बहुत मिनिमम से हैं, चंद हज़ार है। मतलब एक मर्डर का केस है, एक डकैती का केस है, तो उसमें चंद हज़ार चलिए, रुपए मैं मिलते कह रहा हैं, हूँ कि ना होने से तो बेहतर है ना, कुछ तो मिलता लेकिन है। उसमें पूरा हो जाता है मामला सारा। वो मैं कह रहा हूँ वही, अगर हम जब नियत ही ना हो ठीक, बिल्कुल सही। जब सुबह सोच के घर से ये निकलना है कि यार ये पैसे किससे लेने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। और ये मैं नहीं समझता कि ये उनके SDPO को ना पता हो या मुतलका SP को ना पता हो, सब पता होता है कि कौन कैसा है, कैसे कर रहे हैं। ये पता नहीं, एक जो अच्छा, आप लिहाज, अपना कोई वाकया सुनाएंगे ऐसा, कोई किसी ने पैसे लिए हों और आपको पता ना हो? मतलब ये तो शाज़ो नाज़र है ना, मतलब हो सब कई जगह हो जाता है। मैं SHO को ASI ने, क्योंकि हमारा तो ऑपरेशन का ऐसा मसला है ना, अगर बाहर ही बंदा पकड़ के छोड़ दिया हाँ जी, तो वो तो मेरे नोटिस में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल लेकिन सही। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी है कि आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर ASI के पास कोई तफ्तीश है तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वो ज़िमनी पढ़ के उसको पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ है। और इसी तरह DSP साहब अगर अपने पास वो मिसल मंगवाते हैं तो उसकी 4 लाइनों पढ़ के उन्हें पता चल जाएगा इसमें किस तरह से पैसे लिए गए हैं। तो ये तो देखिए तो ना, ये ज़िम्नियाँ लिखने का भी अभी, क्योंकि मेरा ख्याल है बाहर से लोग लिखवाते हैं, ये भी एक है, ये खुद हालांकि लिखनी चाहिए ज़िम्नी। वो रखे हुए साथ अब भी इन्होंने साथ लिखारू जिन्हें कहते हैं दूसरी ज़बान में, अब भी रखे हुए हैं। लेकिन अब तो बड़ा कंप्यूटर सिस्टम आ गया, अब तो जो ऑपरेटर होता है ना वो ट्रेंड हो जाता है, या एक आध कांस्टेबल बीच में से ट्रेंड होता है
جو سب کی ضمنیاں لکھتا ہے، یا کوئی حوالدار ایسا ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں یار لکھارو ہے. ضمنی کتنی ضروری ہے؟ ضمنی تو دیکھیں جی بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر تو آپ کی مثل ہی مکمل نہیں، چلان ہی مکمل نہیں، اس کے بغیر فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ضمنیوں کو، ساری ضمنیوں کو اینڈ پہ جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ چلان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ضمنی ایک مطلب میجر چیز ہے. میجر. تو ضمنی تو پھر اس کا مطلب جتنی امپورٹنٹ ہے وہ تو پھر آئیے کو خود لکھنا چاہیے. بس سائن تک تو ہے، لیکن چلیں پڑھ کے ہی کرتا ہوگا. لیکن ضمنی دیکھیں، وہ ضمنی میں ہی آپ کو بندے کو بے گناہ کرتے ہیں، ضمنی میں ہی کسی کو گناہ گار کرتے ہیں، ضمنی میں ساری چیزیں آتی ہیں. اگر کوئی ریکوری کرتے ہیں تو اس کا ذکر بھی ضمنی میں آتا ہے. سب سے بڑھ کے اگر آپ 161 کے بیان لکھ قلم بند کرتے ہیں وہ بھی ضمنی کا حصہ ہے. اس میں ضمنی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ جی محمد بوٹا فلانا فلانا بیان زیر دفعہ 161 تے پہ وہ تحریر کرتے ہیں، بیان ساتھ علیحدہ اٹیچ ہو جاتا ہے. ضمنی تو ٹوٹل اس کی نا ریڑھ کی ہڈی ہے مثل کی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیس جو ہے، مثال کے طور پہ چوری کا کیس ایک ہے، اس پہ پرچہ درج ہونے سے لے کر ملزم پکڑنے تک اور اس کو چلان کرنے تک کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر کتنے مطلب وہ ایک پیرامیٹرز ہیں، کس کس نوعیت کی چیزیں ہوتی اچھا ہیں؟ میں آپ کا وہ بھی جواب آ جائے گا کہ یہ رشوت کیوں لیتی ہے. فرض کریں ایک چوری کا پرچہ ہو گیا، اس کا ملزم بیٹھا ہے اکاڑا میں. اب یہ صحیح نہیں جانا ہے اکاڑے کے لیے. وہ سرکاری گاڑی انچارج کو کہتا ہے، انچارج کہتا ہے نہیں یار گاڑی تو نہیں مل سکتی، وہ تو مصروف ہے. اب وہ مدعی سے کہے گا کہ جی گڈی کا انتظام کرو تو چلیے اکاڑے ریڈ کرو. اچھا اب اس کی قسمت ہے، آپ اکاڑے جا رہے ہیں، ملزم ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر نہیں ملا اس بیچارے کا جو 15-20 ہزار وہ تو گیا بھاڑ میں، وہ تو ضائع ہو گیا. اگر ملزم مل گیا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار بندہ تے پکڑے گا، بندہ تے پڑے گا اور میرا خوش ہو جائے گا. پھر آگے جب ریکوری کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. کہیں سے کم بھی ہوتی ہے، اگر پوری بھی ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی وہ. ویسے میرا نہیں خیال کہ آج تک میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا کہ پوری ریکوری ملی ہو. ہاں وہی نا، وہ میں تو نے اس کی کیا وجہ ہے، کیوں پوری ریکوری نہیں ہوتی؟ پوری ایک تو جس سے ریکوری ہوتی ہے وہ پوری نہیں دیتا، وہ کسی نے کچھ خرچ کر بیٹھا ہوتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، کچھ پھر تفتیشی کے دل میں اس کے لیے نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو یار جتنی ہو گئی 60% 70% اتنی کافی ہے. پھر اس کو 70 میں بھی تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ مدعی جو ہیں وہ اپلیکیشن میں بھی زیادہ پیسے لکھواتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا رجحان ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. جس کا اچھا وہ کیوں لکھاتے ہیں، میری بات میں نہ کہیں یا واقف بن جاتے ہیں ان سے بات ہی میں کہ یار ہے تو کہتا جی مجھے پہلے کسی نے کہا سی کہ مجھے 30 لاکھ لکھاؤ گا تو پھر ہی ملنا ہے، تو میں نے اس لیے پہلے ہی زیادہ لکھوا دیے. تو جیسی قوم ہے ویسے ہی قوم مسلط ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی. تو یہ قوم بھی ایسی ہے، یہ انہوں نے بھی سچی بات نہیں ہم سے کرنی ہوتی. اچھا کوئی ایسا کیس آیا ہو آپ کے پاس جس میں ٹوٹلی ساری اپلیکیشن غلط ہو اور وہ بندہ کہہ رہا ہو کہ بس یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی آپ پرچہ دیں اس کے اوپر؟ جو مقدمے خارج ہوتے ہیں آپ ان کی رشوت نکال لیں. ہر تھانے میں سے میرا حل ہر سال کوئی 20-30 مقدمے جو ہے وہ بالکل خارج ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا. درج کیسے ہو جاتے ہیں ایف آئی آر درج کرنے میں؟ تو جن کے ریئل کیس ہیں ان کے وہ ایسی کہانی بناتا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جاتے ہیں. پھر وہ کئی بڑے ہوتے ہیں ہوشیار اور چلاک جو درخواستیں لے کے پھر چل پڑتے ہیں. وہ ڈی ایس پی سے شروع ہوتے ہیں آئی جی تک جاتے ہیں، یا پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں بائی اے بائی بی میں، وہاں کا آرڈر آ جاتا ہے. پھر مجبوراً ہم بھی کہتے ہیں یار روز روز جانے سے بہتر ہے یہ پرچہ دے دیں، چلیں باقی تفتیش میں دیکھا جائے گا. اور جو بالکل جھوٹا وہ سب خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک دفعہ ریکارڈ تو بن جاتا ہے نا دوسرے بندے کا، یہ مسئلہ نہیں ہوتا؟ ریکارڈ اب تو ریکارڈ میں کافی آرڈر کورٹ کے بھی آگے افسروں نے بھی کیا ہے. میرا حل جو اسٹیٹس آ جاتا ہے سی آر او اگر کسی کا نکلوائیں گے تو اگر وہ بری ہے تو آگے آ جائے گا لکھا ہوگا یہ بری ہو گیا ہے، یا عدالت سے بھی کوئٹ ہوا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے. اگر چلان ہوا تو چلان، لیکن ریکارڈ میں تو آ جاتا ہے نا کہ یار اس کے اوپر اوپر پرچہ ہوا ہے. نہیں. پھر وہ سسٹم ایسا یہ بن گیا ہے ایک جو کمپیوٹرائز، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی پتہ نہیں کتنے عام شہریوں کے ساتھ یا شریف شہریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوتی ہے. ایسے ہی کئیوں کا اصل پرچہ نہیں ہوتا، کئیوں کا ویسے ہی ہو جاتا ہے. میری بھی اس میں ایک رائے ہے کہ جو یہ جھوٹا مقدمہ ہو وہ سی آر او سے ختم ہو جانا چاہیے، اس کا ریکارڈ نہیں آنا چاہیے.
اگر خارج ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ساتھ تو لیبل لگ گیا نا بیچارے. جی جی بالکل. اگر ایک شریف آدمی اس پہ 420/68 کا پرچہ ہے تو وہ کہیں بھی جائے گا, جب وہ ریکارڈ میں نکلتا تو امبیرسنگ تو اسے ہوگی نا. بالکل ظاہر. وہ دیکھنے والا یہ نہیں سوچے گا یہ کیسے ہوا تھا, وہ ہے یار اس نے پرچہ بھی. تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریکارڈ ہے نا یہ والا یہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ پولیس کا جو پیٹرول کے حوالے سے بھی بڑا ہے کہ جب گشت کرنی ہے تو پیٹرول جو ہے وہ ناکے پہ لوگوں سے لے کے ڈلوانا ہے گاڑیوں میں, اس میں کتنا ہے؟ اتنا پیٹرول نہیں ملتا کہ اس کی گشت ہو سکے؟ دیکھیں نارمل گشت تو جتنی ہے وہ تو مینیج ہو جاتی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں بھرپور قسم کی گشت تو 24 گھنٹے گاڑی چلے تو پھر تھوڑا پیٹرول کم پڑ جاتا ہے. اور اس کا یہی حل ڈھونڈتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور کا واقف ہوتا ہے یا جو افسر گشت کر رہا تھا اس کا کوئی واقف ہوتا ہے, اس سے کہے گا یار 10 لیٹر تیل تو ڈلوا دو. تو اس طرح نظام چلتے ہیں. لیکن اب تو بہتری میرا حل پیٹرول ابھی نہیں کبھی سنا کہ پیٹرول کم ہوا ہو. کئی بار تو 15 دن پیٹرول بند ہو جاتا تھا. بالکل. بل نہیں کلیئر ہوئی تو پیٹرول بند ہے تو, لیکن 15 دن گشت تو چلتی تھی. بالکل چلتی ہے ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ایسے ناکوں پہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ناکوں پہ ضروری نہیں, ناکوں سے مطلب نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ واقف سے لیے جائیں گے. اچھا واقف سے واقف کو کیونکہ پیٹرول پمپ والے واقف ہوتے ہیں, وہاں گاڑی لے گئے یار 10 لیٹر تیل تو دے دینا. اس طرح نظام چلتا ہے. کوئی فیکٹری ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں, یعنی کوئی بڑے بڑے پوائنٹس دیکھے ہوتے ہیں پہلے سے, یہ آج اندے کو ڈلوانا ہے کل اندے کو ڈلوانا ہے, ایسے ہی یعنی سروس دے رہے ہوتے ہیں. اور کمی ہو تو یہ ہے کہ پولیس والے موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی جب اس کا کوئی مسئلہ ہو, یعنی یہ ایک ہوتا ہے. ویسے تو روٹین یہی ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ پولیس والا واقف ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تھانے میں. ہاں جی, پولیس کو برا بھی سارے کہتے ہیں, اور کسی کی شادی ہو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ 2-4 پولیس والے ضرور آنے چاہیے. یہ تو لوگوں کی کمزوری ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. چلے سر, تھینک یو سو مچ.